السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ان الحمد للہ والصلاة والسلام علی سید الانبیاء وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کے اس لیسن میں انشاءاللہ الرحمن سورۃ آل عمران آیت 79 کا ترجمہ ہم پڑھیں گے اور انشاءاللہ معنی کی مختصر سی وضاحت جانیں گے اللہ کے حکم سے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ما کان لبشر، نہیں ہے لائق کسی انسان کے لیے، ان یؤتیہ اللہ، کہ اس کو عطا کرے اللہ تعالی کتاب، والحکم حکمت، والنبوت اور نبوت، ثم یقولا پھر وہ کہنے لگے، للناس لوگوں کے لیے، کونو ہو جاؤ، عبادن بندے، لی میرے، من دون اللہ اللہ کو چھوڑ کر، ولیکن اور لیکن، کونو اسے کہنا چاہیے کہ ہو جاؤ، ربانی جین اللہ والے، بما اس لیے کہ تم تعلمون الکتابہ کتاب پڑھتے اور تعلیم میں کتاب کی تعلیم دیا کرتے، وبما کنتم تدرسون اور اس لیے کہ تم کتاب کو پڑھا کرتے تھے۔ کسی انسان کو یہ بالکل بھی لائق نہیں اس کی شان کے کہ جب اللہ اس کو اپنی طرف سے کتاب، حکمت اور نبوت سے نواز دے، پھر وہ لوگوں کو یہ کہنے لگے کہ میرے بندے بن جاؤ۔ اس کو تو یہ کہنا چاہیے کہ اللہ والے ہو جاؤ، کیونکہ تم کتاب پڑھتے پڑھاتے رہتے ہو اور کتاب کی تعلیم دیتے ہو۔ معزز لسنرز، یہاں پر ہم جس موضوع کو آج پڑھیں گے انشاءاللہ، اس موضوع میں کچھ کی ورڈز ہیں یہاں پر اس آیہ مبارکہ میں، پہلے ہم اس کو چیک کر لیں۔ بشر کا لفظی مطلب ہوتا ہے کھال، ٹھیک ہے۔ انسان کو بشر اس لیے کہا جاتا ہے کہ انسان کا جو کچھ بھی اس کا ایکسٹرنلی وہ اس کی کھال ہی نظر آتی ہے، اور اس کا انٹرنل سارے سسٹمز اس کھال کے اندر ہوتے ہیں، لہٰذا بشر کا مطلب ہو گیا انسان، یعنی کہ میں اور آپ۔ جب اللہ تعالیٰ کسی انسان کو اس عظیم الشان کام کے لیے منتخب کرے کہ اس کو اللہ اپنی طرف سے کتاب، حکمت اور نبوت عطا کرے، تو اس کو ان عظیم نعمتوں کا شکر کیسے ادا کرنا چاہیے کہ اس میسج کو ٹرو لیٹر اینڈ اسپرٹ کے ساتھ، اس تمام آپ کہہ لیں کہ اس کے رموز و اوقاف کو، اس کی تمام چیزوں کو، اس کے تمام اصولوں کو، اس کی تمام تقاضوں کو مد نظر رکھتے ہوئے اسے لوگوں کو اپنا کتاب اور حکمت کی تعلیم دینی چاہیے اور نبوت کا پیغام آگے پہنچانا چاہیے، ٹھیک ہے۔ کتاب مطلب اللہ کی طرف سے ملنے والی شریعت جس میں اللہ کے احکامات ہوتے ہیں، حکمت مطلب اللہ کی طرف سے اس شریعت کا جو اس کو اللہ تعالیٰ نے تشریح سکھائی ہوتی ہے، اور وہ باتیں جو اللہ تعالیٰ خود اپنی رحمت سے اس بندے کی کو ودیعت کرتا ہے، اور نبوت جو کہ بہت بڑا عظیم الشان مرتبہ اور مقام ہے، یعنی کہ وہ رسالت اور نبوت کا حامل انسان اللہ تبارک و تعالیٰ کی ایک خاص عطا اور فضل کا مظہر ہوگا۔ پھر جب اللہ نے اس کو اپنا خاص فضل و کرم نوازا، تو پھر جو اس پہ ذمہ داری ہے، وہ ذمہ داری کیا ہے کہ اب وہ اللہ اور بندے دونوں کو آپس میں جوڑے گا۔ اب وہ ایک طرح سے ان دونوں کا ایک لنکنگ پوائنٹ ہے، ایک برج ہے۔ تو اس کا اب کام یہ ہے کہ جس مقصد کے لیے اس کو اللہ تعالیٰ نے چنا ہے، وہ اپنا مقصد پورا کرے، لوگوں کو اللہ کی طرف بلائے، اور یہ کہے کہ کونو عباد اس کو یہ نہیں کہنا چاہیے کہ میری عبادت شروع کر دو۔ عبادت کا لفظی مطلب ہم نے کافی دفعہ پڑھا، عبادت عبد سے نکلا ہے لفظ، اس کا مطلب ہوتا ہے غلام، اس کا مطلب ہوتا ہے بندگی، اس کا مطلب ہوتا ہے سر اطاعت خم کرنا، اس کا مطلب ہے کمال اطاعت، کمال محبت اور کمال جو ایک اطاعت کا جو ایک نمونہ ہے انسان، یعنی جس کی آپ عبادت کرتے ہیں اس سے آپ محبت کریں گے، جس کی آپ عبادت کرتے ہیں اس کی آپ اطاعت کریں گے۔ تو یعنی وہ یہ سارے ایموشنل سٹیٹس، پھر اس کے بعد اس کی فزیکل اینڈ مینٹل اطاعت، اس کی تمام وفاداریاں، اس کی محبتیں، وہ سب کی سب کس کے لیے ہو جائیں؟ اللہ کے لیے۔ وہ یہ نہ کہے کہ یعنی اللہ تک وہ ایک رسول ذریعہ ہے پہنچانے کا،
صرف وہ رسول ہی مقصد نہیں ہے۔ تو یہ ایک بہت خوبصورت بات یہاں سے ہمیں پتہ چلی۔ اس کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کوئی بھی بشر ہے، کوئی بھی بشر ہے، وہ جتنے بھی انبیاء کرام ہیں، اولو العزم رسل ہیں، جو صاحب کتاب ہیں اور صاحب شریعت ہیں، وہ تمام کے تمام اس میں آ گئے۔ اور اللہ تعالیٰ نے کہا کہ کسی نبی کے لیے یہ جائز نہیں اس کی دعوت و تبلیغ کا جو ایک اینڈ گول ہو وہ خود اس کی اپنی ذات ہو۔ تمام انسان، جتنے بھی انسان شریعت، کتاب اور حکمت کی تعلیم دیتے ہیں، وہ شخصیت پرستی کی طرف نہیں بلائیں گے۔ وہ کسی خاص حضرت صاحب کو، کسی خاص انسان کو، کسی خاص بڑے کو کی طرف دعوت نہیں دیں گے۔ ان کی دعوت اللہ ہوگی، اللہ کی کتاب کی طرف اور اللہ کے احکامات کی طرف لوگوں کو رہنمائی کریں گے۔ اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا اس لیے کہ وہ کتاب بھی پڑھتے ہیں اور اس لیے کہ اس کی تعلیم بھی دیتے ہیں۔ تو اب یہ جو بات ہے یہ انڈائریکٹ ہے، یعنی جو خطاب ہے وہ پھر اہل کتاب کی طرف ہی ہے، اور اہل کتاب کے خطاب سے ہی ہم بات کو سمجھیں گے اور اس کے بعد اس کی جنرل امپلیمنٹیشن دیکھیں گے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے جو ایک اہل کتاب میں یہود اور نصارہ کا ایک عقیدہ تھا حضرت عیسیٰ کے بارے میں کہ حضرت عیسیٰ 3 میں کے تیسرے ہیں، حضرت عیسیٰ جو ہیں وہ اللہ کے بیٹے ہیں نعوذ باللہ، اور اللہ تعالیٰ نے حضرت مریم کو اپنی بیوی نعوذ باللہ کے لیے منتخب کیا اور ان کے بطن سے نعوذ باللہ اللہ کا بیٹا پیدا ہوا۔ تب اللہ تعالیٰ نے کہا کہ وہ تو ایک اولو العزم رسول ہے، جس کو کتاب، وہ صاحب کتاب ہے، صاحب شریعت ہے، صاحب حکمت ہے۔ اس کو یہ لائق نہیں جو تم باتیں کر رہے ہو، یہ تم اس پہ بہتان باندھ رہے ہو۔ اور یہ حقیقت ہے کہ کوئی بھی نبی کبھی بھی اپنی طرف دعوت نہیں دیتا، کوئی بھی نبی شخصیت پرستی کی طرف نہیں بلاتا، کوئی بھی نبی یہ نہیں کہتا کہ صرف میری بات سنو اور باقی سارے نبیوں کی بات نہ سنو۔ وہ تصدیق کرتے ہوئے اپنے بھائی، اپنے نبیوں کی تو اللہ کی دعوت دیتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے پھر اہل کتاب کی اس غلط بات کو پھر دوبارہ سے انڈائریکٹ ریفر کیا کہ تم جو یہ سوچ رہے ہو کہ حضرت عیسیٰ اللہ کے بیٹے ہیں، تو انہوں نے تو ایسا کبھی دعویٰ ہی نہیں کیا، ایسا کلیم کبھی ان کی زبان سے تو ہوا ہی نہیں، تو یہ تو ان پر بہتان ہے۔ ایک تو تم ویسے ایک بہت بڑا گناہ قبیح کے مرتکب ہو کے شرک کر رہے ہو، دوسرا گناہ قبیح کیا کہ تم بہتان باندھ رہے ہو، الزام تراشی کر رہے ہو۔ وہ ایسے نہیں تھے۔ آج کا قاری قرآن، جو آج میں قرآن پڑھ رہی ہوں، آپ پڑھ رہی ہیں، ٹھیک ہے، ہم سب لوگ جب اس مقام پر قرآن پاک کے آ گئے تو ایک لمحے کے لیے ہمیں فیل ہوگا کہ قرآن پاک کا یہ مقام میری ذات سے مخاطب نہیں ہے، یہ یہود اور نصارہ کی بات ہو رہی ہے، یہ پرانے زمانے کی اہل کتاب کی بات ہو رہی ہے، لہٰذا اب اس کے ترجمے کو تو پڑھ لیا ہے، اس کو سمجھنے اور غور و فکر کرنے کی ضرورت نہیں۔ لیکن اگین دس از سرپرائزنگلی ریلیونٹ ٹو دا سچویشن اراؤنڈ اس، جو ہمارے ارد گرد سچویشنز ہیں ہمارے عقائد کے حوالے سے، یہ چیز اس میں سرپرائزنگلی ریلیونٹ ہے۔ مثلاً کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں کچھ لوگ غلو کرتے ہوئے انہی کو داتا، انہی کو لنگر بانٹنے والا، انہی کو اللہ کے انعامات کو تقسیم کرنے والا سمجھتے ہیں، اور یہ سمجھتے ہیں کہ جو نبی تک پہنچ گیا بس وہ کامیاب ہے۔ نبی سے آگے اللہ کی ذات تک ہمارا مقصد ہے۔ کسی بھی شخصیت کو، میں اگر میرا کوئی ٹیچر ہے، کوئی میرا روحانی پیشوا ہے جس پہ ہاتھ میں نے بیعت کی ہوئی ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تو بہت اعلیٰ مقام کے حامل ہیں نا، ہم ان سے عام انسانوں کے لیول پہ آ جاتے ہیں۔ آپ تو خاتم النبیین ہیں، اشرف الرسل ہیں۔ آپ بھی ہمارا مقصد اور گول صرف نہیں ہے، آپ ایک ذریعہ ہیں ہمیں اللہ تک پہنچانے کا۔ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ يَرْجُو اللَّهَ، یعنی ہم اس آیت کا اگلا حصہ کوئی پڑھتا ہی نہیں ہے کہ تمہارے لیے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ایک بہترین نمونہ ہے، بس ہم یہاں تک کہہ کے بات کو ختم کر دیتے ہیں، حالانکہ تم میں سے اس شخص کے لیے اللہ کے نبی کی زندگی بہترین نمونہ ہے جو اللہ کے لیے
زندگی گزارتا ہے اور اس پاک پروردگار کو اپنا مقصد حیات بناتا ہے، تو چونکہ وہ تو اعلیٰ ترین ذات ہے، ہم کیسے جانیں گے کہ اس کو کیا پسند ہے اور کیا ناپسند ہے؟ تو اس نے کمال مہربانی کی ہم پر کہ ہمیں اپنی پسند اور ناپسند کے سٹینڈرڈز دے دیے ایک انسان کی صورت میں، جس کو کہ فالو کیا جا سکتا ہے۔ ہمیں پتہ چل گیا کہ ایک انسان جس کی تمام لمیٹیشنز کے ساتھ کیسے اس نے ان تمام چیزوں کو فالو کیا جو اللہ کو پسند ہیں، ایسے لائف سٹائل کو کیسے اڈاپٹ کیا جیسے اللہ کو پسند ہے، کیسے ایک زندگی میں بیلنس کو مینٹین کیا ایسے بیلنس کو جو اللہ کو پسند ہے۔ اس نے روحانیت کے ساتھ ساتھ اپنے گھر کی زندگی کو بھی مینٹین کر کے دکھایا۔ اس نے ایک بیلنس کو لے کر چلا، وہ عبادات بھی کرتے تھے اور وہ معاشرت اور معیشت بھی کرتے تھے۔ لیکن اگر ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ہم یہ سوچ لیں کہ جو ان تک پہنچ گیا وہ کامیاب ہے اور وہ ہماری نجات کا ذریعہ ہیں، وہ نجات کا ذریعہ ہیں اس شخص کے لیے جو اللہ کے لیے زندگی گزارتا ہے۔ ورنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منافقین کے لیے بھی دعائیں کی تھیں۔ آپ کو قرآن پاک میں اگر آپ پڑھیں تو آپ دیکھیں گے کہ ہمارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ بن ابی کے لیے دعائے رحمت کی، اس کو اپنا کرتا دیا، اس کی قبر پر جا کر دعائیں کرتے رہے، لیکن اللہ نے کہا اللہ نے ان کو نہیں بخشنا ہے۔ نبی آپ 70 بار بھی ان کے لیے دعا کریں گے تو نہیں بخشنا، ان کی قبر پہ مت جا کے کھڑے ہوئیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا ابو طالب کے لیے دعا کی، اللہ نے منع کر دیا مت کرو دعا، میں نے نہیں قبول کرنی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائیں اللہ کے دربار میں قبول ہوں گی اسی شخص کے حق میں جس کے حق میں اللہ خود چاہے گا، من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک ذریعہ، راستہ، وسیلہ تو ہے ہمیں اللہ تک پہنچانے کا، لیکن وہ ہماری منزل نہیں۔ ہماری منزل کون ہے؟ لمن کان یرجو اللہ والیوم الآخر۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بھی بہت سے عقیدہ ہمیں اپنے عقیدے کی اصلاح کی ضرورت ہے۔ قرآن پاک کا یہ مقام ہمیں یہ بتاتا ہے کہ نبوت، رسالت اور اللہ کی طرف سے حکمت کا ملنا بہت بڑی عطا ہے، لیکن کوئی بھی نبی یہ نہیں کہتا کہ صرف میرے بندے بن کے رہو۔ نبی کہتا ہے کونوا ربانیین، اللہ والے بن جاؤ، یعنی میری آمد کا مقصد تمہیں اللہ سے جوڑنا ہے۔ میں صرف انسانوں جیسا ایک انسان ہوں، جیسے تم انسان ہو ویسے میں انسان ہوں۔ ایک خاص ذمہ داری ہے جو مجھ پر دی گئی ہے، اور وہ ذمہ داری کیا ہے کہ تمہیں اللہ سے جوڑ دوں۔ تو اس لیے یہ بات سمجھ لیجئے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جو بھی شخص یہ بات کسی کو بھی کہے جو یہ عقیدہ رکھتا ہے کہ آپ ہی ہماری مقصد، ہمارے اللہ کی نظر میں آپ ہمارا مقام ہے، آپ کی ذات پر عمل کرنا، صرف ہمارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس شخص کے بارے میں شفاعت کریں گے جس کے بارے میں اللہ حکم دے گا۔ کیونکہ ہم نے دنیا میں دیکھ لی یہ دو بڑی اگزامپلز، اور آپ نے سفارش کی عبداللہ بن ابی کی، اللہ نے کہا میں نے نہیں سننی۔ آپ نے سفارش کی ابو طالب کی، اللہ نے کہا میں نے نہیں سننی۔ کیوں نہیں سننی؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو پسند نہیں کیا۔ وہ ان کے ساتھ رہتے تھے، ان کے ساتھ ہم پیالہ و ہم نوالا تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اجازت نہیں دی تو سفارش قبول نہیں ہوگی۔ پھر اس کے بعد جو شخصیت پرستی کی ایک بہت بڑی ہمارے معاشرے میں اس وقت ایک فتنہ ہے کہ ہم میں سے ہر شخص ایک خاص فرقے میں خاص شخصیت کو فالو کرتا ہے اور اسی شخصیت کی ہر بات سننی ہے۔ ان کا خاص ایک لائف سٹائل ہے، ان کا خاص ایک لباس ہے، ان کا ایک خاص ایک نقطہ نظر ہے، ہم اسی کو فوکس کریں گے، اسی کو فالو کریں گے، اسی کو پروموٹ کریں گے۔ اس کے علاوہ دوسرے بندوں کی نہ ہم نے بات سننی ہے، نہ ہم نے ان کے مطابق عمل کرنا ہے۔ یہ قرآن پاک کہتا ہے نہیں، کسی ایک خاص شخصیت کے پیچھے نہیں لگنا، ہم نے ربانیین ہونا ہے، نیکی کا حکم دینے والے اور برائی سے منع کرنے والے ہونا ہے، اور اللہ کو ہر حال میں راضی کرنے کی کوشش کرنے والے ہونا ہے۔ اور اس رضا کی کوشش میں ہمیں ہر اس انسان کے ساتھ محبت کرنی ہے
جو اللہ کے لیے ہمیں کوئی نہ کوئی کسی بھی کیپیسٹی میں کام کر رہا ہے. ہم کسی ایک خاص شخصیت کو اپنا بڑا مان کر باقیوں کو چھوٹا نہیں سمجھ سکتے. انسان سب کے سب ایکول ہیں اور ہر انسان اللہ کی نظر میں مساوی ہے. مقام بلند ہے تو صرف اور صرف تقوی کے بنیاد پر، اور وہ تقوی اللہ کو پتہ ہے کس کا زیادہ ہے اور کس کا کم ہے. لہٰذا معزز لسنرز، قرآن پاک کے ایک ایک لفظ میں حکمت کے، ایک ایک آیت میں، ایک ایک جگہ پر حکمت اور رحمت کے موتی پیکٹ ہیں، پیکٹ فارم میں ہے. ہمارے قرآن پاک کی آیات معنی سے بھری پڑی ہیں. صرف بات یہ ہے کہ ہم ان کے بارے میں سوچیں، غور و فکر کریں تو ان کی باتوں کی تہ تک اللہ ہمیں پہنچاتا ہے اور اس موتی کو نکالنے کی توفیق اللہ ہمیں دیتا ہے. اللہ سے دعا کیجئے اللہ ہمیں قرآن کو سمجھ کر پڑھنے والا بنائے اور اس کی برکت کو ہم اپنی زندگیوں میں محسوس کریں. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ قرآن پاک پر پڑھ کر عمل کرنے والی زندگی نصیب فرمائے. آمین. بارک اللہ لی ولکم فی القرآن الحکیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم. السلام علیکم.